حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حلقہ میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور اوپر اٹھایا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، جبرائیل آئے اور کہا آپ کا امتی بروز جمعہ ان کلمات کو پڑھ کر اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرے، ان پر واجب عذاب ٹل جاتا ہے اور ان کو نور کا جوڑا پہنایا جاتا ہے جو جنت کے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ارشاد فرمایا یہ دنیا میں میرے خلیفہ ہوں گے، ان کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا تو نے مجھے آگ سے بنایا، آگ کی فطرت ہے اوپر اٹھنا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مٹی کی فطرت ہے نیچے آنا، اس لیے میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے افضل ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس وقت شیطان کو میں کا غرور گھمنڈ چڑھا ہوا تھا۔ جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا مردود میری بارگاہ سے، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ کہنے لگا تو مجھے نکال رہا ہے، تیرے نیک بندوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ فرمایا جو میرے نیک بندے ہوں گے انہیں تو کبھی بھی گمراہ نہ کر سکے گا، اور اگر کوئی ایمان والا غفلت سے کوئی گناہ بھی کرے گا تو میں اس پر توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا، وہ زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا اور میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے گا تو میں اس کو بخش دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا۔ آئندہ وہ گناہوں سے بچتا رہے تو اس کے ماضی کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ شیطان نے سوچا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ مل گئی ہے اور میں ان کی وجہ سے راندہ درگاہ بن گیا ہوں، اس لیے کسی نہ کسی طرح ان کو جنت سے نکلوانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا، اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے گھومو پھرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ شیطان نے ان کو اما حوا کے ذریعہ ورغلایا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا جب حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کھا لیا۔ اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات بالکل نہیں تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حدود کو پار کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس درخت کا پھل کھانا نافرمانی نہیں ہے۔ جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو پروردگار نے فرمایا، اے آدم اب آپ زمین پر جائیے اور وہیں رہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب گندم کا دانہ کھا لیا تو دونوں کے بدن سے جنتی لباس اتر گیا اور دونوں عریاں ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دوڑ کر جلدی سے انجیر کے 3 پتوں کو توڑا، 2 پتوں سے پیچھے اور 1 پتے سے آگے والے حصے کو چھپایا، اور اما حوا نے 5 پتوں سے اپنے آپ کو چھپایا، 2 سینے پر رکھے، 2 پیچھے اور 1 آگے۔ اس لیے عورت کے کفن میں 5 کپڑے دیا جاتا ہے اور مرد کے کفن میں 3۔ گندم کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پہاڑ پر اتارا اور حوا کو جدہ میں اتارا۔ دونوں ایک دوسرے کی جدائی میں روتے رہے، معافیاں مانگتے رہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ دونوں 300 سال تک روتے رہے۔ بلا آخر ادھر لنکا سے آدم چلے، جدہ سے اما حوا چلیں۔ میدان عرفات کے ایک پہاڑ جبل رحمت پر دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس جگہ کا نام عرفات رکھا گیا، یعنی پہچان کی جگہ۔ اس پہاڑ کو جبل رحمت اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رحمت للعالمین کے نام کے وسیلے سے قبول فرمائی تھی۔ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو وہ دونوں عرفات سے مکہ کی طرف چلے۔ انہیں مزدلفہ میں رات آئی۔ مزدلفہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس ایک بڑی چادر تھی اور دونوں میاں بیوی اس ایک چادر کے اندر ہوئے تھے، اس وجہ سے اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑ گیا۔ اس کے بعد بحکم الہی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ بنوایا، چونکہ آپ کا جسد خاکی، آپ کا مجسمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے عرفات کے میدان ہی میں بنایا تھا، اس لیے پہنچی وہاں خاک جہاں کی خمیر تھی، آپ کی خمیر سے جو مٹی بچی اللہ تعالیٰ نے اس سے کھجور کا درخت پیدا فرمایا، اس لیے کھجور انسانی بدن کے لیے بہت ہی صحت مند اور فائدہ مند ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مجسمہ بنانے کے بعد اس پر 40 دن تک آسمان سے بارش فرمائی، 39 دن رنج و غم کی بارش ہوئی اور صرف 1 دن خوشی کی، اس لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم ہے اور غم زیادہ ہیں۔ آپ کا وصال عرفات کے میدان میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق مقام ابو
قبیس کے پہاڑوں میں آپ کا قبر انور ہے۔ کچھ علماء نے مسجد خیف میدان مناب بتایا ہے۔ جس جگہ اما حوا کی وفات ہوئی اس شہر کا نام جدہ پڑ گیا۔ جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں اور جد دادا کو کہتے ہیں، چونکہ تمام نسل انسانی کی وادی کی یہاں پر قبر ہے۔ اما حوا کی قبر جدہ شہر میں اس وقت بھی موجود ہے۔ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے اور ہمارے باپ دادا کا بھی دشمن ہے۔ وہ انسان کو گمراہ کر کے، وہ انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر کے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی کا ان کی اولاد سے بدلہ لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، شیطان کے ورغلانے میں نہ آئیں اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی گزاریں۔ شیطان مردود کے ہتھ کنڈوں سے بچیں، وہ انہی ہتھ کنڈوں کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ انسان کو بہکاتا ہے، دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ کو بہت خوبصورت نام دیتا ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کی طرح سبز باغ دکھاتا ہے۔ اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ انسانوں کو بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی پر لے آتا ہے۔ مثلا کسی کو نیکی کا ایک کام کرنے پر 1,00,000 نیکیاں ملنی تھیں تو وہ اسے 100 نیکی والے کام پر لگا دے گا تاکہ اسے زیادہ فائدہ نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت امیر معاویہ دین کے متعلق ہے، ایک رات ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی، ان کو اس پر بہت بڑا افسوس ہوا۔ صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ دوسرے دن پھر وہ رات کو سوئے ہوئے تھے کہ کوئی آدمی آیا اور اس نے انہیں پکڑ کر جگایا اور کہنے لگا اٹھ اور جلدی سے نماز پڑھ لیجئے، تہجد کا وقت جا رہا ہے۔ وہ صحابی اٹھے اور کہنے لگے تو میرا بڑا خیر خواہ ہے کہ عین وقت پر نماز کے لیے جگا دیا، میں تمہارا بہت ہی شکر گزار رہوں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ کہنے لگے شیطان کا کام ہے نماز کو چھڑانا اور تو شیطان ہو کر نماز کے لیے جگا رہا ہے، تو نے مجھے جگایا کیسے؟ اس میں تیرا کچھ فائدہ ہے؟ تو کسی کا فائدہ اور بھلا نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگا میں آپ کا بھلا آج بھی نہیں چاہتا ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے نماز تہجد کے لیے جگایا ہے اور کہہ رہا ہے میں بھلا نہیں چاہتا۔ وہ مردود کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی کل تہجد کی نماز قضا ہوئی تھی تو آپ اس وقت اس قدر روئے تھے کہ آپ کے رونے پر اللہ تعالیٰ کو پیار آ گیا اور اس نے آپ کے نامہ اعمال میں 360 تہجد پڑھنے کا ثواب لکھ دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر آج بھی آپ سو گئے اور تہجد نہیں پڑھی تو آج بھی 360 تہجد پڑھنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو جگا دوں تاکہ آپ کو صرف ایک ہی رات کی تہجد کا اجر و ثواب ملے۔ محترم ناظرین، شیطان ہمارے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی میں بھی اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ شیطان مردود ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ ہم کو بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی پر لے آتا ہے تاکہ اجر و ثواب کم ملے۔ شیطان چاہتا ہے کہ جس طرح میں خدا کی نافرمانی کر کے جہنم کا حقدار بن گیا ہوں، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جہنم کی حقدار بن جائے۔ اس لیے وہ انسانوں کو کفر و شرک، بت پرستی اور تمام گناہوں میں ملوث کرتا ہے اور برائیوں کا خوبصورت نام دے کر انسانوں سے گناہ کرواتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو، رنجش اور عداوت پیدا ہو تاکہ گھر تباہ و برباد ہو جائے، انسان کا بسا بسایا گھر اجڑ جائے، ان کے بچے بیکار ہو جائیں، ان کی صحیح طور پر تعلیم و تربیت نہ ہو سکے۔ اس لیے وہ میاں بیوی کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا کرتا ہے۔ وہ خاص کر خامند کے دماغ میں فطور ڈالتا ہے، وہ آدمی کو غلط راستے پر لے جاتا ہے تاکہ اس کی بیوی سے دوری رہے اور نوبت طلاق تک آن پہنچے۔ وہ باہر دوستوں کے اندر گلاب کا پھول بنا رہتا ہے اور گھر کے اندر سوکھا کریلا بن جاتا ہے، آ کر کہتا ہے پتہ نہیں گھر میں آتے ہی دماغ گرم ہو جاتا ہے، موڈ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اصل میں شیطان گرم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ میاں بیوی کے درمیان الجھنیں پیدا کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ صرف دو کا معاملہ نہیں بلکہ دو خاندان آپس میں لڑیں گے، اس لیے دو کو لڑوا دو تاکہ سب لڑنے لگیں، دونوں کے رشتے توڑوا دو تاکہ دوسرے رشتے ٹوٹ جائیں۔ رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے 100 ادھر سے 100 ادھر سے ایک دوسرے سے منہ پھلا رکھیں گے۔ شیطان میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا کر خاوند کے منہ سے طلاق کے الفاظ کہلواتا ہے۔ جب اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے تو کہتا ہے کہ وہ تو میں نے غصے میں طلاق دی تھی۔ پوچھو اس سے کیا کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے؟ سبھی غصے ہی میں دیتے ہیں۔ طلاق غصے میں دیا جائے یا راضی خوشی سے، ہر حال میں طلاق ہو جائے گی۔ بس یہ سمجھو کہ طلاق ایک بندوق کی گولی ہے، پیار سے گولی مارو گے تو بھی لگے گا اور غصے میں مارو گے تو بھی لگے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خاوند اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے اور پھر بغیر نکاح ان سے رجوع کر کے ان کے ساتھ اس طرح
اپنی زندگی گزاریں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں عورت پر ظلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر سے رحمتیں اور برکتیں اٹھا لیتا ہے اور اس گھر کا دور زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، برداشت اور صبر کا مادہ پیدا کرو، کیونکہ جب کوئی انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ غصہ آنے سے عقل چلی جاتی ہے، پھر انسان سے طرح طرح کی تباہی سرزد ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ غصے سے بچو، کیونکہ یہ پاگل پن سے شروع ہوتا ہے اور ندامت و پچھتاوے پر ختم ہو جاتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کشتی میں بیٹھے تو انہیں کشتی میں ایک بوڑھا نظر آیا، اسے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ آپ نے خدا کے حکم سے ہر چیز کا جوڑا کشتی میں بیٹھایا تھا، مگر وہ اکیلا تھا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھنے لگے یہ بوڑھا کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا جی میں ابلیس ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، تو ہمیں اپنے گن اور فن بتاتا جا جس سے تو لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کہنے لگا جی میں سچ سچ بتاؤں گا، البتہ آپ وعدہ کریں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا میں 3 باتوں سے انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں، ایک حسد، دوسرا لالچ، تیسرا غصہ۔ واقعی یہ تینوں انسانوں کے لیے خطرناک بیماریاں ہیں جو ایک سماج کے لیے تباہ کن ہیں۔ آج معاشرہ اور سماج میں جو بھی جھگڑے، لڑائی اور برائی پائی جا رہی ہے اس کے پیچھے حسد، لالچ اور غصے کا ناپاک جذبہ ہی کار فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ حلقہ بنائے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور اوپر اٹھایا اور فرمایا اے میرے صحابہ، جبرائیل آئے اور کہا آپ کا امتی بروز جمعہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد با کثرت درود شریف پڑھ کر اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرے، ان پر واجب عذاب ٹل جاتا ہے اور ان کو نور کا جوڑا پہنایا جاتا ہے جو جنت کے لیے کافی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، عورتیں شیطان کا ایسا جال ہیں جس میں آدمی بآسانی پھنس جاتا ہے۔ بعض کتابوں میں شیطان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ عورت میرا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا، وہ جال ہے جس کے ذریعہ میں انسانوں کو پھانستا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے مردوں کو عورتوں کے ذریعہ تباہ و برباد کر رکھا ہے اور عورتوں کو مال کے ذریعہ غلط راہ پر ڈال دیا ہے۔ نفس پر کنٹرول نہ ہو، خوف خدا نہ ہو تو جوان اور بوڑھے سب بد نگاہی کے مریض ہوتے ہیں، بلکہ فاسق و فاجر یہاں تک کہتے ہیں کہ اولاد تو اپنی اچھی لگتی ہے مگر بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔